الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بھائی میری طبیعت تو کیسے ہے اس میں ذرا دھیان سے سننا. اب میری آواز بند تو نہیں کرنا. اس وقت میں دنیا میں روز نئی نئی مشینیں بن رہی ہیں. یعنی جیسے بالکل مشینوں کا دور اور مشینوں کا زمانہ. ہر قدم پر مشین مشین مشین. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اس کا مقصد بھی بتاتا ہے. یہ پنکھے ہم نے کیوں بنائے, یہ راڈ ہم نے کیوں لگائے, یہ گھڑیاں کیوں بنائی, یہ مائک کیوں بنایا. جو بناتا ہے وہ اس کا مقصد بتاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, جس چیز کو آدمی نے بنایا ہے, کمپنی نے بنایا ہے, جس نے بنایا ہے, اس مشین کا نفع کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے کیا نقصان ہوگا. تو پنکھا ہے, بنا دیا کیوں بنایا ہے کہ گرمی دور ہو اور ہوا, لیکن کتنی کہ اس کے اندر والیم ہوتا ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر اور فل ہے نہیں کہ آدمی یہاں بیٹھا ہے اور پنکھا وہاں چل رہا ہے, یہاں ہوا آ رہی ہے. تو جو جس چیز کو بناتا ہے اس کا مقصد, اس کی غرض بھی بتاتا ہے اور اس کا نفع نقصان بھی بتاتا ہے. اور اس نفع نقصان کے بتانے میں اس کا استعمال کا طریقہ, اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ نفع ہوگا, اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. بتاتے ہیں معمول اسی لیے اتنی جیب پن اور اس سے لے کر کے ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا کیا, ہوائی جہاز, اپولو اور بڑی بڑی مشینیں, کروڑوں کی اربوں کی مشینیں, چاقو, چھری, تلوار, بندوق, پستول, سب چیزیں. اس کی غرض کیا ہے وہی بتاتے ہیں, لیکن یہ سب جو ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مشین ہے.
کون بناتا ہے یہ سارا؟ انسانوں کے ہاتھوں سے. چونکہ دنیا خود وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، تو وہ بنانے والا بھی اور اس کی مشینیں بھی اور اس کا نفع بھی اور اس کا سب ختم ہو جائے گا. یہ سب ٹیمپریری ہے، وقتی طور پر. اس مشین کو بنانے والا اللہ. انسان بھی مشین ہے. جیسے دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی مشینوں سے چیزیں بنتی ہے، انسان یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور اس مشین سے اعمال بنتے ہیں. ان مشینوں میں الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں. جیسے گاڑی ہے، بھائی یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ یوں ہے، یہ بریک ہے، یوں ہے، یہاں پانی ہوگا، یہاں پیٹرول ہوگا، یہاں ہوا ہوگی، ہے نہیں، اس کو یوں دبایا جائے گا، اس کو یوں چلایا جائے گا. تیز چلانی ہو تو، ہلکی چلانی ہو تو، کھڑی کرنی ہو، اس کی ساری بتاتے ہیں. لیکن یہ سارا چونکہ دنیا خود وقتی ہے، اس کی ہر چیز وقتی ہے، نفع بھی اور نقصان بھی. انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. انسان ختم نہیں ہوتا، ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. انسان کے لیے جب سے وہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ اس کو بناتا، پھر اس کو ختم نہیں کرتے، اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے. جیسے مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو گھر میں ہے تو بھی حاجی صاحب ہے، اب جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھ گئے، حاجی صاحب ہیں. بمبئی پہنچ گئے، حاجی صاحب ہیں. جگہ بدلی ہے نہیں. گھر سے مارکیٹ میں آئے، ایئرپورٹ پر آئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، جدے اترے، مکے گئے، مدینے گئے، حاجی صاحب تو وہی ہیں. ایسے یہ انسان اللہ جل جلالہ عمن والہ اس کے بنانے والے. اور کیسے بنانے والے؟ پانی کا قطرہ، منی کا قطرہ کیسے قادر مطلق ساری دنیا جمع ہو جائے، جتنے عقل مند ہے، جتنے انجینئر ہیں، جتنے فلسفی ہیں، اور جس لائن کے ماہر ہیں، سب جمع ہو جائیں اور پانی پر کوئی نقشہ بنانا چاہیں، بنا سکتے؟ دیوار پر بنا دیں گے، کاغذ پر بنا دیں گے، کپڑے پر بنا دیں گے، لیکن پانی پر اللہ کیسی قدرت والے ہیں. اور وہ بھی اتنا سا قطرہ، اور اس میں کتنے لاکھ وہ اس کے جرسم منی کے، اس میں سے کچھ قطرے، کچھ جرسم ماں کے رحم میں چلے جائیں. کیا کہتے ہیں اللہ کے؟ اس اللہ کو پہچانو. اتنا سا قطرہ، ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، پسلیاں، آنتیں، پیٹ، اتنی سی ہر لوگ قادر ہے. پھر جس طرح مشینوں کے بنانے والے نفع نقصان بتاتے ہیں، اس آدم کے بیٹے کی مشین، یہ انسانی مشین، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اس کا نفع نقصان یہ بھی بتایا. اور یہ نفع نقصان ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشینیں، اس کو نفع نقصان ٹیمپریری، تھوڑے وقت کے لیے. لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اس کا نفع کہ جب تک دنیا میں ہو، من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ خدائی مشین اگر اس سے بنا
ایمان، اچھا عمل، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو اس دنیا میں نقد جو نفع دیں گے، حیاتم طیبہ۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان کو دل میں سکون اور اطمینان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حکومتوں کو پتہ چل جائے، بڑی بڑی حکومتوں کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کتنی فوجیں اور کتنے بم اور کیا کیا ہوتا ہے، اگر ان کو پتہ چلے اللہ والوں کے دلوں میں کتنا اطمینان ہے، تو وہ ملکوں پر اور حکومتوں پر حملہ کرنے کے بجائے اللہ والوں کے دلوں پر حملہ کریں۔ پہلا انعام دل کا سکون۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، دنیا بھی اللہ نے بنائی اور اس میں طرح طرح کے اسباب، گرمی لگے تو ہوا کا انتظام، پیاس لگے تو پانی، بھوک لگے تو کھانا، بیمار ہے تو دوا، ہے نہیں، یہ سارے اسباب ہیں۔ کہ حیات طیبہ میں پہلا نفع دل کا سکون، دوسرا نفع اسباب میں برکت۔ اسباب ہوتے ہیں یہ کھنچے لے کر جو بیٹھتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کارخانے اور بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، وہاں کتنا تھا کہ جس کے پاس جو ہے 10 روپے والے کے پاس بھی، 100 والے کے پاس بھی، 1000 والے کے پاس بھی، لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، خرب جتنا بھی ہے اس میں برکت کہے سے ایمان اور عمل صالح۔ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ۔ سب سے پہلا نفع اس دنیا میں اطمینان، جس کے پاس جتنے سبب ہیں، اسباب ہیں، اس میں برکت۔ اور تیسرا سب سے بڑا ہتھیار دعا میں قبولیت۔ 10 روپے والے کی دعا سے وہ برکت آتی ہے جو 1000 والے کے پاس نہیں، اگر اس کا عمل خراب ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ کہ اصل جو ہے اصل ایمان، اللہ کو پہچانو۔ جب اتنا ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ قرآن میں اس انسانی خدا کی بنائی ہوئی مشین کا نفع، دنیا میں امن، سکون، چین، خالی اس آدمی کے نہیں، ایسے 10 آدمی ہیں، ایسے 100 ہیں، ایسے 10 کروڑ ہیں، اور جہاں ان کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، تو جنت کا مزہ، سکون، چین، پیار، پریم، برکتیں، رحمتیں۔ اسی لیے ہم کو کہا ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، ہمارے پاس تو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن موبائل پڑھتے ہیں، جی وہ شکشا آؤ، بس یہ سنتے رہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ پڑھو سیرت مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پڑھو واقعات نبیوں کے، پڑھو واقعات پچھلی قوموں کے، پڑھو واقعات صحابہ کے، پڑھو واقعات اولیاء اللہ کے۔ کیسی کیسی برکتیں، کیسی مددیں، کیسے کیسا سکون۔ اسی لیے علماء نے تو عجیب عجیب نسخے بتائے، 7 آیتیں ایسی بتائی ہے کہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے صبح شام تو پہلا اس کا نفع یہ بتائے، زمین آسمان کو چلی جائے، آسمان زمین کو آ جائے، پورب پچھم ہو جائے، اس آدمی کا جو اس عمل کا اہتمام کرتا ہے
اس کا بال بھی کا نہیں ہوگا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في الكتاب المبين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. یہ 7 آیتیں ہیں کہ جو صبح شام اس کا اہتمام کرے اس کا مال بھی نہیں ہوگا. ہماری مشکل یہ ہے ہندوستان کا پیسہ، سعودیہ کا ریال، کویت کا درہم، ابو ظبی کا درہم، انگلینڈ کا پاؤنڈ اور امریکہ کا ڈالر، آسٹریلیا کا اور ساؤتھ افریقہ کا رینڈ، اس کی تو معلوم ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں چلو تشکیلیں ہوتی ہیں تشکیلیں. ابھی جو قبلیتا کا ہونے والا ہے نا اس کی تشکیلیں ہو رہی ہے، لیکن دبئی کی تشکیل، کویت کی تشکیل، قطر کی تشکیل، سعودیہ کی تشکیل کیوں؟ مجھے خوب یاد آیا، ہنسی بھی آئی. ایک آدمی جا رہا تھا دبئی اپنی نوکری کرنے کے لیے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت میں دبئی جا رہا ہوں، دعا فرما دیں. کہ اچھا بھائی دبئی جا رہے تو دبئی کے اللہ جان کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. حضرت جی نے کہا کیونکہ یہاں تو ہے نہیں، اب تو وہاں چلے گئے نا وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی طاقت وہ ایمان کی طاقت. اللہ کو پہچانو وہ کیسی قدرت والا ہے. یہاں تک میں ابھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے. یہ جو نماز میں نیت باندھتے نا، نیت کی میں نے جو نے کہا منہ میرا بولو نا، منہ میرا چلو نہیں بولتے میں نہیں بولتا. کیا کہتے ہو؟ منہ میرا قبلہ کیا ہے؟ وہ تو پتھر ہے. میں شاہ رحمۃ اللہ نے حاضر فرمایا کہ اس کعبے کے پتھروں کی طرف نہیں، اس کعبے پر جو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، پانی میں بلبلہ اٹھا اور پورے عالم کی زمین وہ اس کی قدرت، کہ ہوں میرا اس اللہ کی قدرت کی طرف جس کی قدرت کا نہیں. جہاں کھانے کو دانا نہیں، پینے کو قطرہ نہیں، وہاں اللہ نے بے آب و گیاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، اس کی قدرت کی طرف ہے. کہ نیت باندھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو سوچو وہ کیسی قدرت والا ہے. ہم نے تو لیکن کہتے ہیں بھائی ہمارا تیسرا نمبر علموں سے پہلے سیکھتے نہیں، سمجھتے بھی نہیں، جانتے اور پوچھتے بھی نہیں. ہم پوچھتے تو ہیں یہاں دکان لگاؤں گا تو، اور ذرا آگے مارکیٹ میں
جہاں وہ بہت سارے ہاں وہاں جیسے فرعون جو تھا وہ تربوز بیچتا تھا اپنی جگہ، تو تربوز بیچتا تھا دو آنے مشورے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، مشورہ دینے والے لوگوں کو بیاج کا، انٹرسٹ کا، سود کا مشورہ بھی بہت دیتے ہیں، لون پاس کرانے کا مشورہ بھی بہت دیتے ہیں۔ فرعون کو مشورہ دیا یہاں تو 2 آنے 4 آنے میں تربوز بکتے ہیں، مصر چلا جا، سٹی میں کیا کہنا سٹی میں گاؤں سے سٹی میں چلا جا، یہاں 2 آنے میں تو بیچتا ہے، وہاں 2 روپے میں بکے گا۔ آ گیا باتوں میں، آج کل تو لوگ جو دوارا کہتے ہیں اس کی بات میں آ جاتے ہیں، تحقیق 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 سب کرتے ہی نہیں۔ اس آدمی کے مشورے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا مشورہ، لوگوں کا مشورہ مان لیا، گدھے پر 4 تربوز، 2 ایک طرف 2 ایک طرف، 4 تربوز لا دے، چل دیا، لیکن راستے میں ٹول ناکا تھا، کیا تھا؟ ٹول ناکے ہوتے ہیں نا، ٹول ناکے والے کہاں جا رہا؟ یہاں دینا پڑتا، معلوم نہیں صاحب میرے پاس ایک تربوز اس نے لے لیا پہلے ناکے پر۔ یہاں سے بمبئی تک میں کتنے ہیں ٹول ناکے؟ اور سورت والوں یہاں سے بمبئی تک میں کتنے ہیں ٹول ناکے؟ ہے نا، 1 2 3 4 ٹول ناکوں پر 4 تربوز۔ یہ تو اس سے کمائی کرنے جا رہا تھا، جو تھا وہی گیا، اب گدھا سر پڑ گیا، اس گدھے کو کیا کھلاوے؟ تو گدھے کو چھوڑ دیا، پھر تھا عقل مند، عقل تھی اس میں، کندھے پر ڈالا کپڑا، جا کے بیٹھ گیا قبرستان کے دروازے پر، جنازہ آیا۔ بڑے شہروں میں تو صبح شام کتنے جنازے آتے ہیں، جنازے کون ہے جنازے والے معلوم نہیں، یہاں کس دینی پڑتی ہے خبر کی قیمت۔ جو سوگوار صاحب تھے، ارے یار کون چیز کہہ رہے تھے دنیا، 1 آیا 2 آیا 10 آئے، صبح سے شام تک اچھا خاصا ہو گیا۔ ایک دن وزیر کا آیا جنازہ، تو اس نے کہا کہ خبر کی فیس، وہ حیران کہ میں ملک کا وزیر تو میں ہوں، قانون تو میں بناتا ہوں، پتہ نہیں اپنے یہاں یہ قانون کب سے بنا، خیر دے دو اس کو، دے دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے ڈالو جیل میں۔ یہ قانون کہاں سے بنا ہے؟ وہ جیل میں گیا، جو ٹول ناکے پر گدھا سر پڑا، اب پھر مارا ملک کا وزیر، الیکشن ہو، اب کون اس کی جگہ آئے، تو الیکشن ہوا، بہت ساری رائے، یہ وہ اس کے بھائی، یہ آدمی جو جیل میں ہے نا بہت سمجھدار ہے، مردوں سے بھی پیسے وصول کر لیتا ہے، اس کو بنا دو۔ جو تربوز بیچتا تھا ٹول ناکے پہ سارا چلا گیا تھا، اب وہ آ کر کے گدی پر بیٹھا، اور وہ فرعون بادشاہ ہے مصر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم سے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر فاستكبر امر ربكم العدل۔ کل کو تربوز بیچ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا کے اس کو سمجھاؤ، اس کی زندگی پاکیزہ ہو، اچھا بنے۔ آئے فعصا،
چل تمہارے کپڑے تھکے ہوئے ہیں، کپڑوں پر پیار لگے ہوئے ہیں نا. یہ جو آئیم ہے نا، آئیم، یہ آئیم آدمی کو ڈبوتی ہے. آئی ایم سم تھنگ. میں نے امریکہ میں ایک مرتبہ کہا کہ سم کس کو کہتے ہیں؟ سم تم تو خود کہہ رہے ہو کہ آئی ایم سم تھنگ، میں تو ذرا سی ہوں، تو پھر کہہ کے ڈنگے مارتے ہو، کیوں دعوے کرتے ہو؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا. انا ربکم الاعلی. اللہ پاک موقع دیتے ہیں. املی لہم ان کیدی متین. میں ڈھیل دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تو ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نراکار ہے، بے نیاز ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا ہے. یہ کہلوایا تھا اور یہ کہنے لگا میں ہوں. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو نشے ہوتے ہیں نا، نشے، ایک تو نشہ ہوتا ہے وہی اس کا بھی شراب کا نشہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا نشہ ہوتا ہے. ایسے پیسے کا بھی نشہ ہوتا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہونے کا بھی نشہ ہوتا ہے، بڑے خاندان، بڑے پیسے والے، بڑی فیکٹریوں والے، اس کا نشہ ہے. اور سب کے نشے اتارنے والی ایک ہی چیز ہے، سب کے نشے اتارنے والی موت. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشے اتارنے والی کو یاد رکھا کرو. مرنا ہے، مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے. اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین، اس کے نفع نقصان کو بتایا تھا. ساری مشین نقصان ہی میں استعمال کی. ایکسیڈنٹ اس لیے کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے، گاڑی تو بہت، لیکن چلانے والا ڈرائیور پیا ہوا ہے تو مارا. کسی عورت کو کچل دیا، بچے کو کچل دیا، گاڑی توڑ دی، اس لیے کہ پیا ہوا ہے. یہ انسان نشے میں ہے. میں گلی میں، گھر میں، گاؤں میں، شہر میں، کاروبار میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں نشے کے ساتھ. کہ جس کے چاہے نشے چلا لو. املی لہم، میں ڈھیل دے رہا ہوں. ان قیدی متین، جس دن پکڑ کر ہاتھ ڈالوں گا نسلیں ختم کر دوں گا. اس لیے میں نے کہا کہ مشینوں کا زمانہ ہے، لوگ مشینوں پر اور لیکن اس کے راستے سے جتنی چیزیں بنتی ہے سب ایک مشین اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی جس کو انسان کہتے ہیں. اس مشین کا ہر پارٹ اور اس کی قیمت اور اس سے بننے والا عمل، یہ 3 تولے کی ہے. زبان کتنی ہے؟ 3 تولے کی ہے. سبحان اللہ. اس پارٹ کی قیمت، اس کے بول کی بہت پہاڑ کے برابر. الحمدللہ. ترازو میں کتنا بھاری. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وزن بڑھتا چلا گیا. اسی لیے اللہ نے اس آدم کے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ تو زیادہ مت اترا اور نشے میں مت آ. جو تیری مشین کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا. پہلے دن سے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ نے جب انسان کے لیے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے تو ان کو تو چبھی، فرشتوں کو بھی چبھی. ایسے کو آپ پیدا کر رہے ہیں، کون خرابہ کریں گے.
اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها. آدم کون ہے؟ انسان، اللہ کے بنائے ہوئے. ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انہیں فرشتوں کو بتاؤ، تم بتاؤ کیا ہے نام. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے، تو جو سکھائے گا. آدم بتاؤ ان کو. علیہ الصلوۃ والتسلیمات. پھر جو بتائے حیران رہ گئے کیا ہے کیا ہے. لیکن شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ نے دونوں کو جنت دی، آدم و حوا علیہ السلام. وعلم آدم الاسماء كلها فهدى فكلوا منها، کہ یہ جنتیں ہیں، کھاؤ پیو رہو. ایک کام کرنا، اس درخت کے قریب مت جانا. ہمارا کہا مانتے رہو. گاڑی جس طرح چلانے کو کہا ہے اسی طرح چلانا تو منزل کو پہنچو گے، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جان خطرے میں پڑ جائے گی. یہ جنت ہے، تمہارے لیے ہے. کھاؤ پیو. اس درخت کے قریب مت جانا. فوسوس لہم الشیطان، بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن. اور اس سے بھاری دشمن آدمی کا اپنا نفس. ان اعداء عدو کما بین جنبیک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھاری دشمن وہ جو تمہارے پہلوؤں میں تمہارا نفس. ہر وقت نماز میں بھی کیسے کیسے برے خیالات آتے ہیں، کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں. اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی، اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ میرے دل کے وسوسے، تیرا ڈر تیرا ذکر، تیرا ڈر تیرا دھیان، تیرا ڈر تیرا دھیان. لیکن ساری نماز میں الحمد سے لے کے سلام پھرنے تک ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آتے. ایک دفعہ کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے آدمی کی رہبری، آدمی کو صحیح راستہ دکھے، آدمی کی یہ مشین جو اللہ نے بنائی ہے، اس کے لیے پہلا سبق. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کام میں اذان اور دوسرے میں اقامت. اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بیٹا اور شیخ صاحب کے بیٹے اور لکھپتی کی نواسی اور فلانے کی بہو، پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. اور اسی سبق پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور اس کو منہ دکھانا ہے، بھولنا مت. لیکن 4 مرتبہ کہلوایا، آگ ہوا مٹی اور پانی، یہ 4 بڑے عنصر ہیں. ساری کائنات کا سارا نظام یہ 4 عنصر. ان میں لگ کر اللہ کو بھول جائے گا. پیسہ بہت بڑی چیز ہے، ارے دیکھو تو صحیح بنگلہ، اور دیکھو وہ گاڑی، اور وہ دیکھو ہوائی جہاز، بھول گیا اللہ کو. سبق یاد کر، جب تو مرے گا جب بھی تجھے 4 تکبیروں کے ساتھ ہی ہم دفن کریں گے. پہلے دن کا سبق بھی یہ ہے اور آخری دن کا سبق بھی ہے. بیچ میں طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. جیسے آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور نہ کرنے کا کام، نہ کھانے کی چیز کھا لی، نکلو یہاں سے، جنتیں چھین لی. کیونکہ جب اللہ نے کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیا، دماغ دیا، ماں باپ دیے، اچھا ماحول دیا، مسجدیں دی، مدرسے دی، دعوت کی محنت دی،
قرآن دیا، نبی دیے، سارے نبیوں کے سردار دیے، یہ کرو تو یہ کرو تو یہ، کھاؤ پیو، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ۔ لیکن شیطان لگا ہوا ہے، ارے ہاں یار مولوی لوگ تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں، مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، اس کی ان کی باتوں میں کماؤ کماؤ، دیکھو دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، بھول گئے اللہ کو۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کے جیسے نہ ہوئیو جو اللہ ہی کو بھول گئے۔ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر دماغ ہی صحیح نہیں، اپنے کو بھی بھول گئے کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں۔ سب جیتے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں، سب کما رہے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں، سب مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز خبر حشر سکرات سب کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ نے اس زمانے میں یہ بہت سادہ اور آسان سی محنت دی ہے۔ کھانا کمانا، بیوی بچے، شادی کیا، اس کو منع نہیں کیا ہے، یہ ضرورتیں بھی اللہ ہی نے رکھی ہے۔ تمہاری تو دنیا بھی دین بن جائے گی اگر تم نے اللہ رسول کی بات مان لی، اور تمہارا دین بھی دنیا بن جائے گا۔ یہ تمہاری دعوت، یہ تمہاری تبلیغ، یہ تمہارے حج و عمرے اور یہ تمہاری کشت تعلیم، اگر اغراض آ گئی، دنیا طلبی آ گئی، نفس کے چکر میں پڑ گئے تو یہ بھی ہے نا وہ فضائل نماز میں کہ ایک کی نماز آسمانوں پر جاتی ہے، دروازے کھلواتی ہے اللہ کی رحمت، اور ایک کی نماز منہ پر ماری جاتی ہے، میلے کچڑے میں لپیٹتے ہیں۔ اس لیے نفع اور نقصان کا بتایا، اس کے اس پارٹ کا کیا نفع، اس پارٹ کا، گاڑی کے پارٹ ہوتے ہیں بتاتے ہیں، اس سے گاڑی تیز چلے گی، اس سے ہلکی چلے گی، اس سے رکے گی، اس سے اسٹارٹ ہوگی، یہ سب۔ اسی لیے یہ انسان اعمال کی مشین ہے، اور اس مشین سے جو اعمال تیار ہوتے ہیں اس کا فائدہ کہ اصل تو نفع وہاں، اصل اعمالوں کا بدلہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اچھے عملوں کا اچھا بدلہ آخرت میں۔ دنیا تو وقتی ہے، دیتے ہیں اللہ پاک، یہاں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آبادیوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، آمنو، اللہ کو اللہ مان لے، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اس کو مانے اور اس کے کہے کو مانے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، کھانے میں، کمانے میں، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، عادتوں میں۔ تو آخرت تو وہ بنے گی کہ اس کا یا رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتے، لیکن دنیا کو بھی اللہ، اور اگر یہ نہ کیا تو پھر یہاں بھی پکڑ، اچھا خاصا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تالا لگ گیا، لوگوں نے منہ پھیر لیا، اور طرح طرح کی پریشانیاں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، سب سے پہلا اس کا مشورہ دینے والا شیطان، جھوٹ، سود، لون، چوری،
دھوکہ طرح طرح کے مشورے دیتا ہے، آدمی کی بات میں آ جاتا ہے۔ ابا اماں سے تو چپ ہوئی تھی تو معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، اور جب معافی مانگی تو سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے اولیاء، سارے صحابہ سب آدم نے سلام کیا ہوا۔ ایسا نوازا ہے کہ اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سارے پاپی ہو، تم سارے خطا کار ہو، تمہارے میں اچھے خطا کار جو بار 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 اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کا توبہ پسند بندے کی توبہ اللہ دیتے۔ اب میں نے عرض کیا دوستو، مشینوں کا زمانہ ہے، مشینوں سے چیزیں بنتی ہے، لیکن خود دنیا ہی وقت ہے، مشینیں بھی وقت، اس کا نفع بھی وقت، اس کا نقصان بھی وقت، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین انسان، لقد خلقنا الانسان، اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہاں لیکن جب یہ اپنی مشین کے پارٹوں کو غلط استعمال کرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جہنم کا آخری طبقہ، جہنم کا آخری طبقہ وہ بھی اس انسان کے لیے جو اپنی خدائی اس بنائی ہوئی مشین کو غلط استعمال کرتا ہے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، زبانوں کو، دل کو، دماغ کو۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں اپنا رخ صحیح کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھایا کہ یہ جو ہماری محنت ہے دعوت و تبلیغ کی، سب سے پہلے اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے حضور والے اعمال کی طرف، اور دنیا کی چمک دمک سے عملوں پر جو اللہ کے وعدے ہے آخرت کے، اس آخرت کے دلوں کا رخ مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، وہ خالق سارا سب کچھ اسے کیا ہے۔ وہ زندگیوں میں سب سے پہلے اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنے چہرے کا جواب خود دینا ہے، بیٹا، باپ، بیوی، بھائی، رشتے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی طرف سے، ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اچھا کیا ہے تو پائے گا، برا کیا ہے تو بھگتے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مشینوں کا زمانہ ہے، لیکن یہ سب مفتی ہے، اصل تو انسان ہے، اور یہ انسان مشین ہے اعمال کی، اور یہ اتنا قیمتی ہے، ایک دفعے کا سبحان اللہ۔ بخاری شریف جہاں ختم ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تو نیت بتائی، انما الاعمال، کہ اس مشین سے جو سامان تیار ہوگا عملوں کا، اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرو۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کس کو کہتے ہیں، نیت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ جب بھی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اب یہ میں بول رہا ہوں نا، یہ عمل ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا عمل ہے، میرا زبان کا ہے، کہ اس عمل کے پیچھے سوال ہے کیوں بول رہے ہو، کیوں سن رہے ہو، ہے نہیں؟ فرمایا اگر جواب میں اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے تو اخلاص، اس نیت پر اللہ اتنا دیں گے کہ سوچ نہیں، اور نیت ہی خراب ہے تو پھر چاہے سخاوت بھی کر رہا ہو، جان بھی دے رہا ہو، اور علم کی بڑی خدمت کر رہا ہو، قیامت میں تین آئیں گے نا، شہید، سخی اور قاری، تینوں کے عمل کتنے؟ شہید نے تو جان دے دی، سخی نے مال لٹا دیا، اور مولوی صاحب اور قاری صاحب نے لیکن نیت خراب،
دکھاوا، ریاکاری، اپنا نام، اپنی شہرت، جب جہنم۔ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں ایک آدمی بہت گنہگار، بہت گنہگار، تو میرا تو آج فیصلہ جنت کا، اس کے لیے اللہ پاک فیصلہ کریں گے جنت کا۔ اللہ پاک ہاں گناہ تو تیرے بہت تھے، لیکن تیرے ایک بولنے سب کے دل جوڑ دیے، سب نے محبت پیدا کر دی، یہ جائے گا جنت۔ وہ اس کے پاس دوسرا بہت نمازیں، بہت تسبیح، بہت سارے اچھے صدقے خیرات، جہنم۔ کیوں کہ تو سب کچھ، لیکن تیرے ایک دل نے دو بھائیوں میں جدائی پیدا کر دی، میاں بیوی میں، باپ بیٹوں میں۔ ایک بولنے یہ تیری مشین، اس کا ایک پارٹ 3 تولے کا، لیکن اس کا ایک بول زمین و آسمان کے خلا میں ملا دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو یوں قوا انفسکم واہلیکم، اپنا فکر کرو، میری زبان سے کیا بول، میرے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، میرے کان کیا سن رہے ہیں، میرے ہاتھ کا استعمال ہو رہے ہیں، اب کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتایا نبیوں کے راستے سے۔ اور سب سے اخیر میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی آئیں گے، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، سب کے لیے صحیح رہبری۔ تمہارے کان کیا سنے، کیا نہ سنے، آنکھیں کیا دیکھے، کیا نہ دیکھے، محمد رسول اللہ۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس نے جیسے کمپنیاں اور لوگ مشینیں بناتے ہیں تو بتاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، بھائی اے سی کیوں بنائی، پنکھے کیوں بنائے، ہیٹر کیوں بنائے، بتا دیں نا کہ انسان کیوں بنایا، کہ اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے تاکہ یہ مجھ کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو بنایا۔ کیسے راضی کرے گا کہ میرا کلام، میرا قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام، کہ اس سے تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن سمجھنا تو بہت بات کی بات ہے کہ قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، اما جی اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، کہ جو قرآن و حضور کی ذات، کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں، اور اس میں سب سے بڑی طاقت اخلاق۔ اسی لیے علماء نے عظیم بات، اخلاق کیا ہے، ایک تو سیاسی اخلاق ہے، بہت اچھا دکھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو بہت ایسا، لیکن اس کے پیچھے کوئی غلط چھپی ہوئی ہے کہ وہ اخلاق نہیں، وہ تو مزدوری ہے۔ آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو چیز ہے، جان ہے، مال ہے، ذہانت ہے، علم ہے، تعلقات ہے، جو خوبیاں ہیں، اس سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے بغیر کسی عوض کے، جیسے سارے نبیوں نے اور سارے پیغمبر علیہ السلام، ان اجر الا علی اللہ، ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم بربادی سے بچ جاؤ، تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، اس لیے تم کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز ہے، اور اس پر ہمیں تم سے کچھ نہیں، ما اسألکم علیہ من اجر۔ تمام نبیوں کے واقعات پڑھ لو، ہر نبی کی آواز، اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ ہے، اس کو سیکھنے، لیکن خالی وقت گزارنے کا نام نہیں ہے۔ خالی جب سیکھیں گے، ہمارے صاحب گزارے فرماتے تھے کہ یہ فضائل جو ہیں، اعمال کے فضائل، سجدے پر اللہ کیا دیتے ہیں، رکوع پر اللہ کیا دیتے ہیں،
مسجد کی طرف آنے پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ کسی کو گلاس پانی پلانے کا فضائل ہے نا، کہ یہ فضائل اعمال سے آدمی کے اندر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کو جس چیز کا شوق ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے سب کچھ، جیسے یہ شکاری جو ہوتی ہے، شکاری شکار کرتے ہیں جنگلوں میں، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، اس سب کو پھاند کے وہ جو شکار نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کہ پرواہ نہیں کرتے کانٹے ہیں کیا بعد میں صاف کر لیں گے، کیونکہ جب آدمی کو اعمال کی قیمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کا پسینہ ہے، تھوڑی دیر کی سردی ہے، تھوڑی دیر کی بھوک ہے، لیکن اللہ کیا دیں گے، اللہ کیا دیں گے، کیونکہ شوق پیدا ہو، اور جب دین آئے گا، ابھی اعلان کیا تھا نا انہوں نے، ایک رواج ہو گیا ہے مگر کیا بھائیو، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، ہو گئی، اعلان ہو گیا، بات ہو گئی، پھر کہ چلو ہو گیا، ہو گئی، کہ اب ہماری تربیت ہو گئی اعلان اور تقریر، اعلان اور تقریر، نہیں، یہ دین کی بات کس کے لیے ہوئی ہے؟ کہ سب سے پہلے کہنے والے کے لیے، پھر ہمارے سارے بھائیوں کے لیے، اور پوری امت کو اپنی نیت میں رکھو، تمام انسان وہ اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کا نفع، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، اس پر اللہ کیا اس کے بیٹھے یہاں ہیں، اپنی مسجد کا گشت کر رہے ہیں، نیت پورے عالم کی، اللہ پاک اس کے اثرات عالم پر اور اس کو عالم کی تبلیغ کا ثواب دیں گے، اللہ ایسے کریم، باتیں سمجھ میں آئی کچھ؟ اس لیے دوستو خالی ایک رسم نہیں پوری کرنی ہے، جمعرات کو جانا ہے، مجھ کو مشورہ ہے، نہیں، ہر عمل پر وہ بات مخلوق سے قطع نظر اللہ کی ذات کی طرف دل کا رخ ہو جائے، چیزوں کا شوق نکل کر حضور والے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی یہ رنگ ریلیاں یہاں سے نظر ہٹ کر آخرت پر ملنے والے انعامات پر نظر ہے۔ جب یہ تین باتیں ہیں تو چلے بھی تین ہیں، نہیں، اس لیے اب آپ سے درخواست ہے، یہ جو قبیلتا کا ہو رہا ہے، اب پورا ملک آئے گا سورت کے دروازے پر، بہار، اڑیسہ، کلکتہ، بنگال، بہار اور مشرق، جموں اور کیا کیا آئے گا، گھر کے دروازے پر آئے کہ بھائی تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ کہ ہم تو آپ سے کام سمجھنے کے لیے، کام کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہے، کام کے لیے اللہ کے راستے میں کس طرح ہے، او سورت والو، او قبیلتا والو، ہم تو بتاؤ اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، آخرت کیسے بنتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہو، ہم کو بتاؤ، وہ یہ کہتے ہیں، آنے والے کہیں گے، لیکن ہم ہمارے صبح کو 12 ہنڈی، صبح کو 12 ہنڈی، اور پتہ نہیں کیا دوستو، جتنا سورت اس قبیلتا کے موقع پر جتنی یہاں سے نقد تشکیلیں ہوں گی، اور 4 مہینے ملکوں میں مردوں کی، عورتوں کی جتنی، اس کا اثر پڑے گا آنے والا ہے، اور اگر یہ ہم نے ان کا کھانے کا انتظام کیا، ہم نے ان کے پانی کا انتظام کیا، تو وہ تو کرتے ہی ہیں ہر جگہ والے، لیکن اس کے ساتھ کہ ان کے سامنے یہاں والوں کی قربانیاں ہیں، اس قبیلتا کے جوڑ سے سورت کا کون سا محلہ، کون سا حلقہ، کون سی مسجد، کس گھر کے، اس کے اعتبار سے ترتیب بنے گی، تو آنے والے، اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، باتوں سے باتیں
عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی. باتیں کریں گے خوب اچھی تقریر ہے تو تقریر کرنے والے تیار ہو جائیں گے. عمل کریں گے تو عمل سے عمل ہوگا اور وہ عمل قربانی کے ساتھ کہ بھائی موقع تو اس کا تھا نہیں اور یوں اگر تھا یہ کہ یہ پریشانی تھی لیکن جب اللہ کا بھی ابھی ہماری جماعت گئی تھی وہاں انگلینڈ یورپ کے ملکوں کا مشورہ تھا. وہاں پورے یورپ کے 28 ملک ہیں لیکن 21 ملک آ سکتے تھے باقیوں کو ویزا نہیں ملا. کیا ان کی طلب دیکھیے ہم نے اللہ اکبر. جیسے پیاسا آدمی کہتا ہے پانی 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 ان کی حالت یہ. اس کے برابر میں دوسرا ایک ملک آئرلینڈ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کیا کیا اور کیا لوگوں میں طلب ہے اور وہ چاہتے ہیں پانی تمہارے پاس ہے پیاسے ہم ہیں. پانی تمہارے پاس ہے پیاسے ہم ہیں. ہمیں کلمہ سکھاؤ ہمیں نماز سکھاؤ ہمیں آخرت سمجھاؤ اللہ کا تعارف کراؤ. اللہ اس کے لیے دوستو میں آج کے مجمع سے یہ چاہتا ہوں اس مجمع کا کوئی بھائی قبلے کا کی تشکیل سے بچنے نہ پائے. تیار ہو؟ 4-5 آدمی تو بولے ارے تیار ہو؟ اللہ اب کرو تو بتاؤ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پروردگار تو نے ہی زندگی دی ہے, تو نے ایمان دیا اور تو نے اسلام دیا, تو نے قرآن دیا, رحمت للعالمین نبی دیے اور تو ارحم الراحمین. اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں اور سکرات کے منہ میں داخل ہونے تک میں جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو مرحمت فرمائے. پوری امت کو اس میں لے لے. اے اللہ ہونے والے ہمارے گجرات کے مشورے کو بھی, ہونے والے کپلیکا کے جوڑ کو بھی, اور جہاں کہیں ساتھی اس محنت میں لگے ہوئے ہیں, تقاضوں پر چل رہے ہیں, قربانیاں دے رہے, سب کی بہترین تربیت فرما, اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما, آخرت سب کی بنا دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج نصیب فرما. اے اللہ ہر انسان تیرا بندہ تیری بندی ہے, ہر ایک کے ساتھ اے اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے, سب کو صحیح راستے پر ڈال, غلط راستے سے ہر ایک کو بچا دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد کرنا. اے اللہ ہماری سورت کی بننے والی مسجد, اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد جن اعمال سے آباد تھی اور اس مسجد سے کس طرح دنیا میں ایمان کی آواز گئی اور دین گیا, ہمارے شہر کی بننے والی مسجد کو بھی اسی طرح اس نمونے پر اے اللہ اور اس کے لیے ہمیں ذریعہ اور بہانے کے طور پر استعمال کرنا. اے اللہ ہر ایک کا جب وقت آئے تو اس میں خاتمہ نصیب فرما, پوری موت سے حفاظت فرما, اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما, جس کی جو جائز ضرورت ہے اے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا. ہمارے دوستوں کو ساتھیوں کو اور پوری امت کو اپنے طرف سے اے اللہ 100% اس قرن اول والی لہر میں لے لے. ہر ایک دین سیکھ رہا ہو, دین پر چل رہا ہو, دین کی محنت پر تیری دی ہوئی نعمتوں کو لگا رہا ہو اور تیرا محبوب و مقبول اور مقرب بن رہا ہو. اے اللہ اس کی فضا عام کرنا. آمین آمین آمین. نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ، دنیا والا ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے دعوت و دعا کی بھیک مانگتے ہیں. شہنشاہ کا دربار، تو شہنشاہ، اے اللہ تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں. دعوت و دعا کی قوت، حقیقت اور بصیرت کا فرما. اے اللہ، ہر طرح کی اغراض، دنیا طلبی، خود غرضی اور نفس کے اور خواہشات کے پیچھے چلنے سے حفاظت فرما کر اپنے حکموں والی نبی کی اطاعت والی زندگی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجزل الأنبياء بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله.